الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من استفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم۔ ہم سب لوگ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً کل 11 شادیاں کی، اور ہم تمام کا یہ ماننا اور ہم تمام کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شادیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے فیصلے کے بعد کیے ہیں، اور تمام نکاحوں کے پیچھے کئی حکمتیں تھیں۔ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر ازواج سارے مومنین کی مائیں ہیں، بلکہ اپنی سگی ماں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس لیے کہ یہ ساری ایسی مائیں ہیں جن سے محبت کرنا واجب اور فرض کا درجہ رکھتا ہے، اور ان کے تعلق سے کوئی نازیبا کلمات کہنا یا ان کی شان میں ادنا سی گستاخی کرنا یہ ایک انسان کو ایمان سے خارج کر دینے والی چیز ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، ان سے بھی زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں، اور آپ کی تمام ازواج سارے مومنین کی مائیں ہیں، اور وہ ایسی مائیں ہیں جن کا مقام و مرتبہ عام عورتوں سے کہیں زیادہ افضل ہے، جس کی شہادت خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان سے ہوتی ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ کا مقام و مرتبہ عام عورتوں سے کہیں زیادہ اونچا اور افضل ہے۔ آئیے ہم اس بات کی اب وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کب، کیسے اور ان تمام شادیوں کے پیچھے کیا کیا حکمتیں پیش نظر تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 25 سال کی عمر میں، عین جوانی کی عمر میں، ایک 40 سالہ خاتون حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، جو پہلے سے 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھی، بیوہ خاتون تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طویل عرصے تک بلکہ اپنی 50 سالہ عمر تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بقید حیات رہی، آپ نے ان کے علاوہ کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ نے دوسرا نکاح حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، جو کہ بیوہ تھی اور جن کی عمر مبارک تقریباً 50 سال تھی۔ بہت زیادہ بدبخت اور بیوقوف ہے وہ لوگ، اور لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اپنے شوق کے لیے یا تسکین قلب اور عیش کے لیے کیے تھے۔ آپ دیکھیں کہ عین جوانی کی عمر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی خاتون سے نکاح فرماتے ہیں جن کی عمر 40 سال ہے، اور جو پہلے سے 2 شوہروں کے نکاح میں رہ چکی تھی۔ اگر آپ شوق کے لیے شادی کرتے تو عین جوانی کی عمر میں آپ اپنے نکاح کے لیے کسی دوشیزہ لڑکی کا انتخاب فرماتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں فرمایا۔ اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ آپ نے نکاح اپنے شوق کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے پر کیے تھے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کفار مکہ اور مشرکین کے سردار ابو جہل و لہب نے نمائندہ بھیج کر چند چیزوں کی پیشکش کی، کہا کہ اگر آپ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو سرداری دینے کے لیے تیار ہیں،
اگر آپ کا مقصد مال کا حصول ہے، سامان عیش و عشرت آپ چاہتے ہیں، تو ہم سامان عیش و عشرت اور مال و دولت کے انبار آپ کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نکاح عرب کی کسی دوشیزہ حسین خوبصورت خاتون سے کرایا جائے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں کہ کسی عرب کی دوشیزہ لڑکی سے آپ کا نکاح کرایا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا جواب ارشاد فرمایا۔ دو ٹوک انداز میں اللہ کے رسول نے کہا کہ میرا مقصد مال کا حصول نہیں ہے، میرا مقصد سرداری کا حصول نہیں ہے، اور نہ ہی میرا یہ ارادہ ہے کہ عرب کی کسی دوشیزہ لڑکی سے میرا نکاح کرایا جائے، بلکہ اس سے بھی آگے اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی، کہا کہ اگر ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور میرے دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں اپنے دین کی تبلیغ سے باز آنے والا نہیں ہوں۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں نکاح کا شوق ہوتا، یہ کسی لڑکی کی چاہت ہوتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش کے آفر کو قبول فرماتے اور آپ کسی دوشیزہ حسین خوبصورت لڑکی سے نکاح فرماتے۔ لیکن چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں وہ اپنی تسکین قلب کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم، اس کی رضامندی اور اس کے فیصلے کے بعد کیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں، 4 سے زائد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، تو عام طور پر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں اور لوگوں کے دل میں بلکہ عام مسلمانوں کے دل میں بھی یہ شک و شبہ پیدا ہوتا رہتا ہے کہ 4 سے زائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیوں فرمائے۔ آپ اس بات کو سمجھے اور 2-3 چیزیں آپ کے سامنے وضاحت کے طور پر عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح فرمائے وہ اللہ کے حکم اور اس کے فیصلے پر فرمائے، یہ بات میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، کچھ ذمہ داریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی عائد کی گئی تھی جو دیگر لوگوں کے لیے نہیں تھی، اور کچھ احکامات اور کچھ چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی۔ آپ کو ایک امتیاز حاصل تھا، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیام اللیل اور تہجد کی نماز فرض تھی، جبکہ عام امت کے افراد کے لیے تہجد کی نماز نفل کے درجے میں ہے۔ اسی طرح آپ کے خاندان والوں کے لیے زکوٰۃ و صدقات کو حرام قرار دیا گیا، جبکہ عام امت کے افراد کے لیے یہ چیزیں جائز اور حلال ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر احکام کی طرح اس میں بھی خصوصیت حاصل تھی کہ 4 سے زائد نکاح کی آپ کو اجازت دی گئی، اور تمام نکاحوں کے پیچھے کچھ نہ کچھ حکمتیں ضرور پوشیدہ تھیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون سے نکاح فرمایا تو تالیف قلب کے لیے یا اس کی ہمدردی کی خاطر نکاح فرمایا۔ جیسے حضرت جنگ احد میں جب 70 صحابہ اکرام کو شہید کیا گیا تو ان تمام صحابہ اکرام کی جو ازواج تھی چونکہ بیوہ ہو چکی تھی اور ان کے کئی بچے یتیم ہو چکے تھے، بے سہارا ہو چکے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کا سہارا بننے کے لیے اور ان بیواؤں کا سہارا بننے کے لیے صحابہ اکرام کو ان بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا، اور سب سے پہلے آپ نے حضرت خود ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے الگ الگ اوقات میں شادیاں کی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاتون سے نکاح کیا تو اس میں شریعت کی کوئی حکمت پیش نظر تھی، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح آسمان پر صرف اس لیے کرایا گیا تاکہ معاشرے اور سماج کی ایک بری رسم کا خاتمہ کیا جا سکے۔ واقعہ کچھ یہ ہے کہ عرب میں بہت پہلے سے یہ بری رسم چلی آ رہی تھی کہ کوئی اگر کسی کو اپنی گود لے لے، منہ بولا بیٹا بنا لے، تو وہ حقیقی بیٹا سمجھا جاتا اور اس کے احکامات، اس کے معاملات حقیقی بیٹے کی طرح ہوتے، اور اس کی بیوی بھی حقیقی بہو کی طرح مانی جاتی۔ ضرورت تھی کہ اس بری رسم کا خاتمہ کیا جائے، تو بس اسی بری رسم کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا حکم فرمایا۔ یہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ وہی خاتون ہے جو آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں تھی۔ کسی وجہ سے ان دونوں میں نکاح نہ ہو سکا تو حضرت زید بن حارثہ نے حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دی اور آپ نے حضرت زینب بنت جحش سے طلاق کے بعد نکاح فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں خود آیت نازل فرمائی، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا الی آخر۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح فرمائے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کی رضامندی اور تمام ازواج کی رضامندی سے فرمائے۔ آپ پوری اسلامی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج اس نکاح پر راضی تھی اور ہر طرح کے حالات میں آپ کے ساتھ رہی، اور کتنی مشکلات اور مصائب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا، لیکن ان حالات میں بھی ازواج نے کوئی ایسی بات اپنی طرف سے ظاہر نہیں فرمائی جس سے یہ معلوم ہو کہ وہ اللہ کے رسول کی زوجیت سے ناراض ہوں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ایک موقع پر قضیہ نامرضیہ کے مطابق ازواج نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر و فاقے کی شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا۔ قرآن مجید میں سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی ازواج سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ دنیا کا مال و متاع چاہتی ہیں تو فتعالین امتعکن واسرحکن، تو آؤ میں تم کو دنیا کا سامان مال و متاع دے کر اچھے سے رخصت کر لوں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور دنیا کے سامان عیش کے درمیان ازواج کو اختیار دیا، چاہے تو سامان عیش لے کر رخصت ہو جائے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو ہر حال میں قبول فرمائے۔ تمام ازواج نے بیک وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کو اختیار کیا۔ کسی بھی خاتون نے آپ کی زوجیت سے انکار نہیں فرمایا، اور کسی بھی خاتون نے ناراضگی کا یا کسی ایسی چیز کا اظہار نہیں فرمایا جس سے یہ معلوم ہو یا احساس ہو کہ وہ آپ سے ناراض ہیں یا آپ کی زوجیت سے نکلنا چاہتی ہے۔ جب تمام ازواج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے آپ کے ساتھ رہنے پر راضی تھی، خود اللہ رب العزت آپ سے ان تمام نکاحوں پر راضی ہے، اور اللہ رب العزت نے تمام نکاحوں کو قرآن مجید میں مباح فرمایا ہے، یا ایھا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی الی آخر۔ یہ مکمل آیت اللہ رب العزت نے آپ کے بارے میں، آپ کے نکاحوں کے بارے میں نازل فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے تمام نکاحوں سے راضی ہیں، جس کا عام مفہوم یہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی آپ کی تمام نکاحوں کو اللہ رب العزت نے مباح قرار دیا ہے۔ جب اللہ رب العزت راضی ہے، اللہ کے رسول کی ذات راضی ہے، آپ کی تمام ازواج اس نکاحوں سے راضی ہے، تو کسی کو اعتراض کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ اب آئے اصل جو بات آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور جس نکاح سے متعلق لوگوں کے پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے یا لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے یا جن کے دل میں دشمنی پیدا ہوتی ہے اور بارہا جس نکاح کو لے کر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح سے متعلق ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں جن کے دل میں اسلام کے خلاف روگ ہے یا اسلام کے خلاف دشمنی، بغض و عداوت ہے، وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ گھٹیا قسم کا اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال کی عمر میں، کم عمری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ آپ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب اللہ کے رسول نے نکاح فرمایا، یہ بات مسلم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 9 سال تھی، لیکن یہ بات کوئی معیوب نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی عار ہے، اس لیے کہ عرب میں پہلے سے یہ رواج تھا کہ کم عمری میں شادیاں کی جاتی تھی، اور آج بھی آپ سائنسی اعتبار سے دیکھیں کہ 9 سال کی عمر میں لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں اور بسا اوقات ماں بھی بن جاتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ وہ خود کہتی ہے
کہ جب لڑکی 9 سال کی عمر میں داخل ہو جائے فَهِيَ امرأۃ تو وہ عورت ہے، فَهِيَ امرأۃ، اور عام طور پر عورت اسے کہا جاتا ہے جو بالغ ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ ہو چکی تھی، 9 سال کی عمر میں تھی، 9 سال کی عمر تھی، اور یہ اس وقت یہ بات کوئی عار اور معیوب سمجھی جانے والی نہیں تھی۔ آپ خود اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ جہاں کفار و مشرکین نے، اسلام کے سخت ترین دشمن یہود و نصارہ نے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح سے باتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دیتے رہے، کہیں آپ پر جانی حملے ہوئے، کہیں پر آپ کے پیچھے اوباش لڑکوں کو لگا کر، غنڈوں کو لگا کر آپ کو تکلیفیں دینے کی کوششیں کی گئی، لیکن کہیں بھی ان لوگوں نے، یہود و نصارہ نے، مشرکین نے، کفار نے کبھی بھی آپ پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کی ایک 9 سال کی لڑکی سے نکاح کیا، اس لیے کہ انہیں بھی یہ بات کا اندازہ تھا کہ یہ کوئی عار اور معیوب بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر اعتراض کیا جائے، اس لیے کہ عرب کا معمول تھا اور گرم علاقہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کی بلوغت کی عمر کم ہو جاتی ہے، تو انہیں بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی ان لوگوں نے، ان مشرکین مکہ نے، یہود و نصارہ نے کبھی بھی آپ پر یہ اعتراض نہیں کیا۔ اسی طرح یہ کوئی عام بات نہیں ہے، خالص یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی بیٹی ہندہ جس کا نام تھا، اس کا نکاح حضرت عبداللہ ابن عامر سے کیا تھا، اور اس وقت ان کی بیٹی ہندہ کی عمر 9 سال تھی۔ تاریخ دمشق میں یہ بات ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ بات نقل فرمائی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد حضرت عمرو ابن عاص سے صرف 11 سال چھوٹے تھے، یعنی ان کا بھی نکاح کم عمر میں ہوا تھا۔ یہ بات تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمائی ہے۔ تو یہ بات کوئی عار کی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں سب سے پہلے اپنی اوقات دیکھنا چاہیے، انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا تعلق کس مذہب سے ہے، اور جس مذہب سے ان کا تعلق ہے خود ان کے مذہب کے بڑے لوگوں نے، جن کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں، رشیوں نے یا منشیوں نے کم عمری میں لڑکیوں سے شادیاں رچائی، بلکہ کم عمری میں شادیاں رچانے کے بعد بھی کم عمری میں ہی رخصتی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 6 سال کی عمر میں ہوا، اور رخصتی آپ نے 9 سال کی عمر میں فرمائی۔ رام جی کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، خود بالمیکی رامائن میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ رام جی نے جب سیتا سے نکاح کیا تھا اس وقت سیتا کی عمر 6 سال تھی اور رخصتی بھی 6 سال میں ہوئی تھی، بلکہ یہاں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہمیں ملتی ہے کہ رخصتی 9 سال میں ہے، اور ادھر تو رخصتی بھی 6 سال میں ہے۔ اور جہاں اللہ کے رسول کی 11 شادیوں پر اعتراض ہوتا ہے، وہاں پر یہ لوگ اپنی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ ان کے جو بڑے ہیں انہوں نے کئی شادیاں اور کئی لڑکیوں سے، بلکہ 100 200 لڑکیوں سے شادیاں رچائی، وہاں پر اعتراض نہیں ہوتا ہے۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، یہ عذر امتحان جذب دل کیسا نکل آیا، میں الزام اس کو دیتا ہوں قصور اپنا نکل آیا۔ عجیب بات ہے، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں انہیں اپنی حیثیت اور اوقات دیکھنی چاہیے۔ یہ بات واضح طور پر سامنے آئی ہے کہ ہر نکاح کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نہ کچھ حکمتیں اور کچھ نہ کچھ مصلحت ضرور تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے نکاح فرمایا، جہاں اور حکمتیں اس نکاح کے پیچھے پوشیدہ تھی، وہاں سب سے بڑی حکمت اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مقصود تھا کہ آپ کے ذریعے قرآن مجید کا، احادیث کا علم امت تک پہنچایا جا سکے، آپ کے ذریعے امت کو دین کا ایک بڑا حصہ نصیب ہو۔ بس اسی حکمت کے پیش نظر اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کا حکم اللہ کے رسول کو فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس فریضے کو بخوبی انجام دیا۔ آپ کو معلوم ہوگا
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 48 سال بقید حیات رہی، اور آپ کی زندگی میں مدینہ منورہ میں آپ سے زیادہ فقیہہ اور آپ سے زیادہ عالمہ کوئی نہیں تھی۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات زاد المعاد میں لکھی ہے کہ صحابہ اکرام کے درمیان جب کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا تو وہ اپنے اختلاف کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھتے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو رائے ہوتی اس رائے کو قبول فرماتے اور اپنی رائے کو چھوڑ دیتے۔ تمام صحابیات کے بعد اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد احادیث کا ایک بڑا ذخیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ کل 2210 آپ کی مرویات محدثین نے بیان فرمائی ہیں۔ بہت زیادہ فائدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس امت کو پہنچا ہے۔ آپ یہ بات یہاں تک جان چکے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نکاح کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور تھی۔ آپ کے تمام نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم، اس کے فیصلے اور کسی نہ کسی حکمت کے تحت ہوئے ہیں۔ آپ اس بات پر بھی غور فرمائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان کیسی محبت الفت اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی تھی۔ عام طور پر اگر کسی لڑکی کا نکاح ایک زیادہ عمر کے شخص سے ہو جائے تو عام طور پر نباہ ہونا بہت مشکل ہے، اور لڑکی کی زندگی یوں ہی جیتے جی مرتے ہوئے گزر جاتی ہے۔ بہت زیادہ مشکلات، مصائب کا شکار لڑکی کو ہونا پڑتا ہے، اس لیے کہ بہت زیادہ عمر کے آدمی سے ایک کم عمر لڑکی کا نباہ ہونا بہت مشکل ہے۔ لیکن ہم لوگ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کیسی محبت الفت تھی۔ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں گلاس سے پانی پی تھی اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گلاس دیتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے منہ لگا کر پانی پیتے جہاں سے میں نے منہ لگا کر پانی پیا ہوں۔ اسی طرح فرماتی ہے کہ میں ہڈی سے گوشت نوچتی اور اس کے بعد وہ ہڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ گوشت کا ٹکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کرتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے گوشت نوچ کر نوش فرماتے جہاں سے میں نے نوش فرمایا ہوں۔ ایسی محبت کی مثال، ایسی مودت الفت کی مثال ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فدا تھی، اور ایسی محبت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا گوارا نہیں تھا۔ مسلم شریف میں، بخاری شریف میں کئی احادیث موجود ہیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ شعر پڑھا کرتی تھی، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، لنا شمس وللآفاق شمس، کہ ہمارا ایک سورج ہے اور آسمان کا ایک سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، ہمارا سورج آسمان کے سورج سے کئی گنا بہتر اور افضل ہے، فإن الشمس تطلع بعد الفجر، اور آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمسی طالع بعد العشاء، اور ہمارا سورج عشاء کے بعد نمودار ہوتا ہے۔ کیسی محبت اور الفت کی مثال ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں تو ان کا اعتراض بیجا ہے، گھٹیا ہے اور ہفوات ہے، اور خالص اس لیے اعتراض کیا جاتا ہے کہ دلوں میں اسلام کی، مسلمانوں کے خلاف دشمنی ہے، اور مسلسل اسلام کی حقانیت اور اسلام کے غلبے کی وجہ سے ڈر و خوف لگا رہتا ہے، اور وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی جائے اور اعتراض شبہات کو ان کے دلوں میں پیدا کر کر ان کو اسلام سے، دین سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کیا جائے۔ اب اخیر میں جو بات آپ کے سامنے جواباً عرض کرنی ہے وہ یہ کہ جہاں لوگ اعتراض کرتے ہیں اور عام مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام میں جب 4 کی اجازت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد نکاح کیوں فرمائے؟
اس کے جوابات تو پہلے بھی دیے جا چکے کہ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کیے ہیں، یا آپ کو اس میں خصوصیت حاصل تھی، یا یہ کہ اللہ رب العزت خود اس سے راضی تھے۔ ان تمام نکاحوں کو اللہ رب العزت نے مباح قرار دیا ہے، اور آپ کی تمام ازواج بھی ان نکاحوں پر آپ سے راضی تھی۔ لیکن اگر اس بات کا جواب ہم تلاش کرنا چاہیں تو قرآن مجید سے ہم کو خود اس بات کا جواب ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور آپ کی ازواج کے تعلق سے جو بات قرآن مجید میں بیان فرمائی گئی، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو امت کی مائیں قرار دیا گیا ہے، اور ان کو ماں کا درجہ دینا یہ ان کے عزت و اکرام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے کچھ عملی پہلو بھی ہیں۔ اس کا اشارہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں آیت نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالی نے، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، کہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ مومنین کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی اذیت پہنچائے یا آپ کو تکلیف پہنچائے، اور کسی بھی شخص کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج سے کوئی نکاح کرے، یعنی آپ کی ازواج سے آپ کے بعد نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی ازواج امت کی مائیں ہیں، محترم مائیں ہیں، اور جس طرح ماں بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح تمام امت کے افراد وہ ازواج کے بیٹے ہوئے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زائد بیویوں کو طلاق دے دیتے، جس طرح دیگر صحابہ اکرام نے طلاق دی، تو طلاق دینے کے بعد وہ ساری کی ساری ازواج بے سہارا ہو جاتی، ان کو بڑی دشواریوں کا سامنا ہوتا، اس لیے کہ وہ امت کی مائیں ہیں، اور ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور امت کا کوئی بھی فرد ان سے نکاح نہیں کر سکتا ماں ہونے کی وجہ سے، اس لیے وہ بے سہارا ہو جاتی۔ بس اسی مصلحت کے پیش نظر اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ بس وہ بے سہارا نہ ہو جائے اور ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اسی کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی خاتون کو اپنے نکاح سے باہر نہیں کیا، اپنی زوجیت میں رہنے دیا۔ اب جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے لیے باتیں کھلی طور پر سامنے آ چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان تمام باتوں میں یا الفاظ کے انتخاب میں ہم سے غلطی ہوئی ہو، اس کے لیے میں آپ تمام سے معذرت چاہتا ہوں۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراضات بیجا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صرف اسلام کی حقانیت اور اسلام کے غلبے کا خوف ان کے دلوں میں لگا رہتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اعتراضات کے ذریعے اسلام پر، مسلمانوں پر ایک طرح کا خوف بٹھایا جائے اور مسلمانوں کو اسلام سے متنفر کیا جائے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعتراضات سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، اور وہ اپنے دین سے متعلق، اپنی شریعت سے متعلق یا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کمزور ہوں گے اور ایمان چھوڑ بیٹھیں گے۔ لیکن کیا ہی خوب بات ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا اسے کاٹوں گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ یہ باتیں تھی موضوع سے متعلق جو آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھی، اگرچہ بہت ساری باتیں اس میں اور بھی ہیں، اجمالاً یہ ساری باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ الفاظ کے انتخاب میں کوئی ایسی بات نکل گئی ہو جو ناگوار ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے یا آپ کی ازواج کے شان کے مناسب نہیں ہو، ان تمام کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور اس موضوع سے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی اشکال ہو تو آپ حضرات کمنٹس کے ذریعے آپ اپنی رائے یا اپنا سوال رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح عمل کی اور اپنے دین پر استقامت کی توفیق سے نوازے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح قدر کی توفیق سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔